ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس خبر سے۔ نگراں وزیر اعظم کا معمہ حل ہونے کے بعد اب سب کی نظریں نگراں وفاقی کابینہ پر لگ گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انوار الحق کاکڑ کے دوست احباب بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ چند صحافی بھی وزراء کا پروٹوکول انجوائے کر سکتے ہیں۔ تفصیلات اسلام آباد بیورو کی رپورٹ میں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اپنی کابینہ کی تشکیل میں مصروف۔ قریبی رفقا اور اہم شخصیات کے صلاح مشورے، وزراء کی فوج ظفر ہوگی یا پھر مختصر ٹیم سے نگران وزیر اعظم کام چلائیں گے، اس پر مشاورتی عمل جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انوار الحق کاکڑ نے کابینہ کے مرحلہ وار چناؤ کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 10 سے 12 وزراء سامنے لائے جا سکتے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ خزانہ، خارجہ، داخلہ، اطلاعات و نشریات اور قانون و انصاف کے وزراء پہلے مرحلے میں حلف اٹھائیں گے۔ ذرائع کے مطابق معروف بینکر محمد زبیر کا نام وزیر خزانہ کے لیے زیر غور ہے، جبکہ نگران وزیر اعظم کے لیے مضبوط امیدوار تصور ہونے والے سابق بیوروکریٹ جلیل عباس جیلانی کو بھی کوئی اہم ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ ابصار عالم، سلیم صافی کے نام بھی نگران وفاقی کابینہ کے لیے جا رہے ہیں۔ ذرائع وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق نگران کابینہ میں اچھے اور معتبر نام سامنے لانے پر غور ہو رہا ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ نگران وزیر اعظم کے قریبی دوست بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ نگران کابینہ سیٹ اپ کے لیے فیصل واوڈا، میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی، شاہد آفریدی، قاری صداقت علی، احمد چیمہ اور مشتاق سکیرہ کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ محمد علی دورانی، حفیظ شیخ، گوہر اجاز، ڈاکٹر شعیب سیڈل، احسن بون، سرفراز بگٹی، ذوالفقار چیمہ، شمشاد اختر، رضا باقر اور اشتر اوصاف کے ناموں پر بھی غور ہو رہا ہے۔ یگنو محسن، عائشہ رضا فاروق، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر رانجھا، ہاشم ڈوگر اور ستارہ ایاز کے ناموں کی بھی نگران کابینہ کے لیے تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ان ناموں میں سے کون منتخب ہوتا ہے، اس کا فیصلہ تو آنے والے دنوں میں ہی ہوگا۔ تاہم فی الوقت اس بات پر اتفاق نظر آتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس اور اہم ریٹائرڈ شخصیات کو کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ الیکٹرک صارفین کے لیے ₹1.52 فی یونٹ سرچارج سے متعلق درخواست پر نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر دیا۔ منظوری کی صورت میں کراچی کے صارفین پر 24 ارب 50 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا کہ الیکٹرک صارفین کے لیے فی یونٹ ₹1.52 سرچارج کی وفاقی حکومت کی درخواست کی سماعت چیئرمین نیپرا وسیم مختار کی سربراہی میں ہوئی۔ حکام نے بتایا ہے کہ ₹1.52 سرچارج کی مد میں 3 سال پرانی وصولیاں ہوں گی، جس پر نیپرا اتھارٹی کی جانب سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا۔ وزارت توانائی کے حکام نے بتایا کہ مئی 2019 میں کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ پر نوٹیفیکیشن کیا گیا۔ کرونا کے باعث حکومت نے اس وقت اضافی بوجھ کو روک دیا تھا۔ 275 ارب روپے کی ریکوری کرنا تھی، 17 روپے تک فی یونٹ کا بوجھ پڑنا تھا۔ تاہم حکومت نے بوجھ ڈالنے کے بجائے سبسڈی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وفاقی حکومت اب بھی سبسڈی کی مد میں 250 ارب روپے کا بوجھ برداشت کرے گی۔ نیپرا اتھارٹی نے درخواست پر سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بجلی بلوں میں انکم ٹیکس سمیت دیگر بھاری ٹیکسز کی وصولیوں کا معاملہ، نیپرا نے نوٹس جاری کر دیا۔ بجلی صارفین سے ٹیکسز کی وصولی کے حوالے سے جائزہ سیشن رکھنے کا فیصلہ۔ جائزہ سیشن میں تمام سٹیک ہولڈرز کی رائے لی جائے گی۔ نیپرا اتھارٹی نے بجلی بلوں میں ٹیکسز کی بھرمار پر نوٹس لے لیا۔ ٹیکسز کی وصولیوں، سرچارج سے متعلق معاملہ صارفین کی جانب سے اٹھایا گیا، جس پر اتھارٹی نے الگ سے جائزہ سیشن رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیکسز کی بھرمار پر پاور ڈویژن حکام نے اتھارٹی کو بتایا کہ خود کوئی ٹیکس وصول نہیں کرتے، ٹیکسز وزارت خزانہ FBR وصول کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ اس معاملے پر وزارت خزانہ یا FBR کو بلا لیا جائے۔ کس صارف سے کتنا انکم ٹیکس وصول کرنا ہے وہ انکم ٹیکس لاء میں درج ہے۔ بجلی صارفین سے کتنے ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں، نیپرا نے تفصیلات طلب کر لیں اور کہا کہ اتھارٹی معاملات پر الگ سے سیشن رکھے گی، تمام اسٹیک ہولڈرز کو سنا جائے گا۔ نگراں حکومت کے لیے پہلا مشکل فیصلہ آن پہنچا۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی تیاری کر لی گئی۔ اوگرا وزارت پیٹرولیم کو سمری بھیجے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا ورکنگ پیپر تیار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ورکنگ پیپر میں پیٹرول کی قیمت 12 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 20 روپے اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 10 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے اضافے کی سفارش کی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ نگراں وزیر اعظم کی منظوری سے کرے گی۔ قیمتیں برقرار رکھنے یا بڑھانے کا حتمی اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے۔
اعلیٰ سندھ سابق جسٹس مقبول باقر کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ حلف برداری تقریب کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا ہے. حلف برداری تقریب میں MQM سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی. جی ہاں، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور ان کے شیڈیول میں بھی کچھ تبدیلی کی گئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ MQM سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی. نامزد نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے اب تک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری ترجیحات امن و امان اور بنیادی سہولتیں فراہم کرنا ہے اور شفاف الیکشن کروانے میں الیکشن کمیشن کی مدد کرنا ہے. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کو قابو پانے کے لیے بھی کام کیا جائے گا. الیکشن تو قانون اور آئین کے مطابق ہی ہونی چاہیے اور اس کا فیصلہ کرنا، تاریخ کا تعین، الیکشن کا انعقاد، وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی اس حوالے سے مکمل کوشش ہوگی کہ قانونی اور آئینی طور پہ بر وقت انتخابات ہوں اور صاف و شفاف ہوں، اور اس سلسلے میں جو بھی ہم معاونت کر سکے الیکشن کمیشن کی وہ ضرور کریں گے. یقیناً لا اینڈ آرڈر تشویشناک ہے اور پھر اس کو دیکھتے ہیں اس کے عوامل کیا ہیں اور اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، کہاں کس کی کوتاہی ہے یا کہاں کس کے پاس کمزوری ہے. تو یہ یقیناً ایک بہت سنگین مسئلہ ہے، اس کو فوری توجہ دی جانی چاہیے اور میں بھی انشاءاللہ اس پہ فوری اور مکمل توجہ دوں گا انشاءاللہ تعالی. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. دیکھتے رہیے اب تک. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.